أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. لائق احترام علماء کرام خاص طریقے پر اس بافیض اور عظیم دینی دانشگاہ کے ناظم حضرت مولانا وسیع اللہ آرزو میاں صاحب دامت برکاتہ اور دیگر حضرات اہل علم اور آپ عزیز طالب علم بھائیوں، آپ کے اس بافیض اور عظیم و قدیم ادارے میں حاضری میرے لیے بڑی نعمت، سعادت اور برکت کی بات ہے۔ اللہ نے اس مبارک اور بافیض جگہ سے خلق خدا کو نورانیت و روحانیت بھی اور علم کا فیضان بھی نصیب فرمایا ہے۔ یہاں کے بڑوں اور بزرگوں نے اصلاح نفس کا اور تزکیہ قلب کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے فیوض کو مزید عام اور تام فرمائے۔ آپ اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کی بنیاد رکھنے والوں کی طرح آپ کے اندر بھی علم اور عمل کی جامعیت پیدا ہو۔ دو چیزیں ہیں جو کامیابی کی بنیاد ہیں، ایک علم ہے اور دوسرے اس پر عمل ہے۔ علم اس لیے ضروری ہے کہ علم کے بغیر اللہ کی مرضیات کو جانا نہیں جا سکتا، اور عمل اس لیے ضروری ہے کہ عمل کے بغیر جنت کا راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر صرف علم ہوگا اور عمل نہیں ہوگا تب بھی انسان ناکام ہے، اور اگر عمل ہے اور علم نہیں ہے تو انسان گمراہی میں، بدعت میں، رسوم میں، رواج میں پڑ سکتا ہے۔ علم بھی ضروری اور عمل بھی ضروری۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ علم ہی انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اور خشیت ہی انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں پر اگر آپ غور کریں پتہ چلے گا کہ اہل خشیت ہی اہل کرامت ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ بتایا گیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور کون ہیں یہ لوگ؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ غور کیجئے، اہل خشیت اہل کرامت ہیں، اہل خشیت اہل جنت ہیں، اور خشیت تک جو راستہ لے جاتا ہے وہ علم کا راستہ ہے۔ انسان جتنا زیادہ
علم رکھنے والا ہوگا اسی درجے اس کے دل میں خشیت ہوگی۔ جس قدر علم بڑھتا جائے گا خشیت بھی بڑھتی جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں، اور ذہانت میں، ذکاوت میں، فطانت میں، تفقہ میں ایسی بلندیوں پر ہیں کہ کوئی انسان ان بلندیوں کو دیکھنا چاہے تو اس کی ٹوپی گر جائے، اتنی بلندی پر ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 83,000 مسائل کا استنباط فرمایا ہے، اور ایسی دقیق ان کی نظر کہ سبحان اللہ۔ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں جس سے ان کی دقت نظر کا اندازہ ہوگا۔ ایک بہت معرکۃ الآراء بحث ہے، یہ جو ہمارے اونچے عربی درجات کے بچے ہیں وہ اس سے واقف ہوں گے۔ محدثین یہ ارشاد فرما رہے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے، اور اس کے دلائل قرآن مجید سے بھی اور احادیث سے بھی وہ دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں مستحضر ہوگا کہ قرآن مجید کی آیتیں محدثین نے لکھی ہیں لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، آیت لکھی ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ یہ آیتیں اور اس طرح کی اور آیتیں اور احادیث ان کا محل استدلال ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، ایمان ایک حالت پر ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ اس میں اضافہ ہے۔ اب محدثین اپنی رائے دے رہے ہیں، امام صاحب اپنے موقف پر اصرار فرما رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کی باریکی دیکھیے کہ وہ یہاں تک پہنچے کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ نفس تصدیق جو ایمان کو ایمان کہلاتا ہے، اگر اس میں کمی زیادتی کو مانا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کسی وقت انسان مومن ہے اور کسی وقت کافر ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ ایمان گھٹ گیا تو ایمان کے گھٹنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ حصہ کفر کا داخل ہوا اور ایمان گھٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان یعنی تصدیق میں کوئی کمی بیشی نہیں، ایمان اپنی جگہ۔ اور یہ جو محدثین نے کہا کہ ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے، اس کو وہ کیفیت ایمان اور اعمال کے گھٹنے بڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں کہ تصدیق میں کوئی کمی نہیں، اگر کوئی چیز گھٹ بڑھ رہی ہے تو وہ کیفیت ایمانی ہے، وہ تصدیق نہیں ہے جس کو ہم نفس ایمان کہتے ہیں۔ پھر اس کو یوں بھی سمجھیے کہ چونکہ امام صاحب کی نگاہ باطن کی طرف زیادہ تھی، اس لیے نگاہ ان کی اس طرف گئی کہ جیسے ہم کہتے ہیں انسان، میں ہوں، آپ ہیں، انسان ہیں۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، انسان روح اور بدن کے مجموعے کا نام ہے، جسم بھی اور روح بھی، دونوں جب ملتے ہیں تو انسان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی انسان مر جائے، روح نکل جائے، جسم پورا موجود ہے، لیکن انسان کو کہتے ہیں کہ یہ مر گیا، یہ فوت ہو گیا، حالانکہ جسم موجود ہے، صرف روح نکلی ہے مگر وہ کسی کام کا نہ رہا۔ پتہ چلا کہ جسم اور روح کے مرکب کو انسان کہتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ
کہ انسان کا جسم تو گھٹتا بڑھتا ہے، کبھی وہ بیمار ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی دبلا ہو رہا ہے، کبھی موٹا ہو رہا ہے، لیکن انسان کی روح میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، وہ ایک حالت پہ قائم رہتی ہے۔ تو جس طرح روح ایک حالت پر قائم رہتی ہے اور تبدیلی جسم میں آتی ہے، اسی طرح تصدیق اپنی جگہ قائم رہتی ہے جو نفس ایمان ہے، اور اگر گھٹنا اور بڑھنا پایا جاتا ہے تو وہ اعمال و کیفیات میں گھٹنا بڑھنا پایا جاتا ہے۔ اور انسان کا بدن جس طرح کبھی کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ ہو رہا ہے، روح اپنی جگہ قائم، اسی طرح ایمان اپنی جگہ قائم، کیفیات ایمانی میں گھٹنے بڑھنے کی چیز پائی جاتی ہے۔ اس سے غور کیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کتنی دقیق ہے، اور اس کی بہت مثالیں ہیں، اس کے عرض کرنے کا موقع نہیں، لیکن آپ کو جو سمجھانا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، آپ کو جو سمجھانا ہے وہ یہ کہ علم ان کا جتنا بڑھتا جا رہا ہے ان کی خشیت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ ان کے واقعات میں پڑھیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں گئے، عشاء کی نماز کے لیے، امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس نے نماز میں، عشاء کی نماز میں سورہ اذا زلزلت کی تلاوت کی، جس میں قیامت کے احوال ہیں، قیامت کی سختیوں کا بیان ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان پر اور زمین پر کیا کیفیت طاری ہوگی، اور اسی میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر بھلائی ہو انسان دیکھ لے گا، برائی ہو انسان دیکھ لے گا۔ بس یہ قیامت کا ذکر آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رونے لگے، اور پوری نماز میں روتے رہے۔ نماز کے بعد اپنی داڑھی پکڑ کر بیٹھ گئے اور رو رہے ہیں، آیت تلاوت کرتے ہیں اور روتے ہیں، اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ثابت کے بیٹے نعمان، قیامت کے دن جب تیری پیشی ہوگی تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں تو کیا عذر پیش کرے گا؟ جب رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر نیکی بدی سب حاضر، کیا کہے گا؟ اپنی داڑھی پکڑے ہوئے ہیں، احتساب کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اسی کیفیت میں اتنا وقت گزر گیا، ان کو خود کو احساس نہیں۔ بہت دیر کے بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی تو امام صاحب کو محسوس ہوا کہ کچھ دیر ہو گئی، مؤذن آئے ہیں چراغ بجھانے کے لیے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا مؤذن سے کہ آپ چراغ بجھانے آئے ہیں، چراغ بجھا دیجیے، ابھی میں بیٹھوں گا مسجد میں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو مؤذن نے کہا کہ حضرت میں چراغ بجھانے کے لیے نہیں آیا، صبح کی اذان دینے کے لیے آیا ہوں، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، اپنا احتساب کر رہے ہیں، اپنا جائزہ لے رہے ہیں، قیامت کا تذکرہ کر کے، اللہ کو یاد کر کے گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ یاد رکھنا عزیزو، اگر ہمارا پڑھنا اللہ کی خشیت کو آواز نہ دے تو ہمارا پڑھنا پڑھانا بے فائدہ ہے، ہماری محنت بیکار ہے۔ ہمارا مقصد زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں اور امام کہلائیں اور عالم کہلائیں اور محدث اور فقیہ کہلائیں اور ادیب اور خطیب کہلائیں اور دنیا میں ہماری عزت کی جائے۔ اگر ہمارے پڑھنے کا یہ مقصد ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری نیت کا قبلہ خراب ہو چکا ہے، اور ہمارے پڑھنے کا کچھ حاصل نہیں۔ پڑھنے کا مقصد تو بس یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، ہمارے اندر اللہ کی خشیت آئے، خدا کا تقوی آئے، احتیاط آئے، معاملات میں صفائی آئے، معاشرت کا حسن آئے،
آپ کی یہ درسگاہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان سے اوپر حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان بزرگوں کے واقعات پڑھیے اور ان کی تعلیمات کو دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے معاشرت کا حسن اختیار کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی، کس طرح انہوں نے معاملات کو صاف رکھنے کا اہتمام فرمایا، کس طرح خلوت و جلوت میں اللہ کے ڈر اور اس کی خشیت کا ایک اعلیٰ معیار قائم کیا۔ ہم اپنے بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم اپنے بزرگوں کے راستے پہ بھی چلتے ہیں؟ کیا ہم ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر انانیت ہے، ہمارے اندر نفسانیت ہے، ہمارے اندر معصیت ہے، ہمارے اندر لوگوں کو معاف نہ کرنے کا جذبہ ہے، اگر ہمارے اندر ملت کی وحدت اور ملت کی اجتماعیت کا ذوق نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی بھی درسگاہ ہمیں عالم کی سند دے، خدا کی نگاہ میں ہم عالم نہیں ہیں۔ عالم تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جس کے اندر اخلاق ہو، جس کے اندر کردار ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، جس کے اندر اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو۔ ان چیزوں کے بغیر زندگی نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ انسان اگر اللہ کے ذکر میں نہیں لگ رہا ہے تو اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ انسان تو آیا ہے دنیا میں تاکہ اللہ کو راضی کرے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ انسان کی زندگی کا مقصد بندگی ہے، بندگی کے بغیر جو زندگی ہے اس زندگی کا کوئی حاصل نہیں، اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا۔ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ قیامت کا حساب ہو، اور اپنے آپ کو وزن کر لو کہ تم کہاں ہو، کتنا عمل کر رہے ہو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے۔ فَإِنَّهُ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، آج عمل ہے اور حساب نہیں۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمل، اور کل قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل کی کوئی مہلت باقی نہیں رہے گی۔ آج مہلت ہے، عمل کی مہلت، آخرت میں عمل نہیں ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ کسی بزرگ کا شعر ہے، قیامت کا دن منتہائے عمل ہے، جزائے عمل ہے، سزائے عمل ہے۔ قیامت کا دن عمل کی منتہا ہے، وہاں کسی کو عمل کا موقع نہیں ہے۔ مر گئے بس عمل کا سلسلہ ختم۔ ہمیں موقع ہے اس وقت تک جب تک کہ سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، تب تک ہم عمل کر سکتے ہیں۔ جب انسان پر موت آ گئی عمل ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة هي ادهى وامر۔ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو۔ کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر و فاقے کا جو تم کو ہر چیز سے غافل کر دے، یا ایسی مالداری کا جو تم کو سرکش بنا دے، یا ایسی بیماری کا جو تم کو عاجز کر دے،
یا ایسے بڑھاپے کا جو تم کو بدحواس کر دے، یا موت کا جو قبر میں اتار دے، یا دجال کا جو غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا کہ نہایت کڑوی چیز ہے۔ کس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو؟ آج عمل نہیں کرو گے پھر کب عمل کرو گے؟ آج اللہ کو راضی نہیں کرو گے پھر کب راضی کرو گے؟ آج اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے کب رجوع کرو گے؟ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ ارشاد ہو رہا ہے کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے آگے اور اس کلام حق کے آگے جھک جائیں جو اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ مومن اللہ کی طرف رجوع کر لیں؟ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں ڈاکوؤں کے سردار تھے، پھر زندگی بدلی اور اولیاء کے امام بنے، اور کوئی اولیاء کا تذکرہ آج ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو تبدیل ہوئے وہ اسی آیت کی برکت سے تبدیل ہوئے۔ ڈکیتی کے زمانے میں گئے ایک بستی میں لوٹ مار کے لیے، ساتھیوں کو کہا ٹھہر جاؤ میں دیکھ کر آتا ہوں کہ کس مکان میں ڈکیتی ڈالنا ہے، اور گئے آدھی رات کے وقت دبے قدموں سے گلیوں میں گزر رہے ہیں، مکانات کا جائزہ لے رہے ہیں، رہزنی اور ڈکیتی کا جذبہ دل میں ہے اور غلط ارادے کے ساتھ آئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک گلی سے گزرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز کان میں پڑی۔ اللہ کی کوئی بندی آدھی رات کو تہجد کے بعد اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہی ہے، اور ایسے اخلاص کے ساتھ اور سوز و گداز کے ساتھ اور ایسی للہیت کے ساتھ کہ ان کے قدم رک گئے اور کان تلاوت کی طرف لگ گئے، اور اللہ کی بندی اپنے ذوق و شوق میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ اسے کیا معلوم کہ اتنا بڑا ڈاکو تلاوت سن رہا ہے۔ تلاوت اثر انداز ہونے لگی، دل میں آنکھوں میں نمی آنے لگی، یہاں تک کہ اس خاتون نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ بس جیسے ہی قرآن کی یہ آیت فضیل ابن عیاض نے سنی، ایک زور کی چیخ ماری اور گر پڑے، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ قرآن پکار رہا ہے، کیا وقت نہیں آیا کہ ایمان والے اللہ کے آگے جھک جائیں؟ وقت نہیں آیا کہ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کو راضی کریں؟ بس وہاں سے پلٹے اور کہتے تھے الآن الآن الآن، اللہ وقت آ چکا، وقت آ چکا، وقت آ چکا، توبہ کی گھڑی آ چکی، ندامت اور شرمندگی کا موقع آ چکا، اور تیری طرف رجوع کرنے کی ساعت آ کھڑی ہوئی۔ روتے ہوئے واپس آئے، ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ عجیب حالت ہے، پوچھا کیا ہوا، پورا قصہ سنایا اور کہا کہ اب میں تمہارے کسی کام کا نہیں ہوں، تم اپنا راستہ لو، میں اپنا راستہ لیتا ہوں، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ ایسے پر اثر کلمات ان کی زبان سے نکلے کہ وہ سب ان کے ساتھی بھی رونے لگے اور ان کے قدموں میں گر پڑے، اور کہا کہ اگر ڈکیتی کے زمانے میں آپ ہمارے سردار تھے تو توبہ کے زمانے میں بھی آپ ہمارے امام ہوں گے، اور آپ کے راستے ہی پہ ہم بھی چلیں گے۔ اور وہ بھی تائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں وہ بھی لگ گئے۔ اور پھر حضرت فضیل ابن عیاض بڑھے اور یہاں تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں نہایت نمایاں مقام حاصل کیا۔ میرے عزیز طالب علم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہی علم کا حاصل ہے، اور اسی کی تلاش، اسی کی جستجو ہم کو ہونی چاہیے۔ ہمارے سب اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ان کا امتیاز یہی تھا کہ ایک طرف اگر علم میں ان کا پایہ نہایت بلند تھا تو دوسری طرف عمل میں نہایت ممتاز تھے۔
حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو قصہ سنایا، انہی کے بارے میں کہ جب وصال ہوا، انتقال ہوا، تو ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کے بچے نے اپنے والد سے چند دن کے بعد کہا کہ ابو جان، رات کے وقت ہمارے پڑوسی کی چھت پر ایک ستون نظر آتا تھا، آج کل وہ ستون دکھتا نہیں ہے، وہ ستون کہاں چلا گیا؟ تو وہ یہودی شخص رونے لگا اور اس نے کہا کہ بیٹا وہ کوئی ستون نہیں تھا، وہ ہمارے پڑوسی ابو حنیفہ تھے جو رات کو دیر دیر تک اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ستون ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نماز کا اہتمام، اللہ کے ذکر کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، نوافل کی کثرت، یہی انسان کی زندگی کو قیمتی بنانے والی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے اس چیز سے زیادہ میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتے جس کو میں نے فرض کیا ہے، یعنی فرائض کا اہتمام اللہ سے قریب کرے گا، اور پھر نوافل کا اہتمام انسان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت دلائے گا اور اس کا مقام بلند کرے گا۔ اسی لیے یہ بات ہے کہ فرائض کے بعد جو نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس انسان کو اللہ کی معیت اور اس کی خصوصی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ارشاد ہے جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم ان کے لیے مزید توفیق اور ہدایت کے اور عافیت اور سہولت کے دروازے کھول دیں گے۔ یاد رکھیے، عزت انسان کے کمانے سے نہیں ملتی ہے، انسان کو اللہ خود عزت عطا کرتا ہے۔ انسان اگر اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے خود کوشش کرنے لگ جائے اور اس کے لیے حیلے، تدبیریں اور مکر اختیار کرے، ذلیل ہو جائے گا، رسوا کر دیا جائے گا۔ راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی محنت کرو، علم کے راستے میں خوب جستجو کرو، حصول علم کے لیے اپنے آپ کو کھپا دو۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا لا یستطاع العلم براحت الجسم، انسان تن آسانی کے ذریعے علم حاصل نہیں کر سکتا، علم کے راستے میں تو قربانی دینی پڑتی ہے، مشقت جھیلنی پڑتی ہے، راتوں کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، دن کا سکون غارت کرنا پڑتا ہے۔ علم اس طرح نہیں آتا تن آسانی سے، آرام پسندی سے، کاہلی سے، سستی سے، ہر وقت غفلت میں پڑے رہنے سے، لاپرواہ رہ کر جینے سے، موبائل میں وقت ضائع کرنے سے، نئے آلات میں لگ کر اپنے آپ کو تباہ کرنے سے علم نہیں آئے گا۔ علم آتا ہے مشقت سے، علم آتا ہے محنت سے، علم آتا ہے جستجو سے، علم آتا ہے پریشانیوں کے مرحلوں سے گزرنے سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جس سے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ کوچہ آسان نہیں ہے، یہ علم کی راہ آسان نہیں ہے۔ ہر کوئی آ جائے اور مدعی بن جائے کہ ہم علم حاصل کرنے والے ہیں۔ طالب علم بننا آسان نہیں ہے، طلب علم مشقت چاہتی ہے، طلب علم جفا کشی چاہتی ہے، طلب علم انسان کو کٹھنائیوں کے مرحلوں سے گزرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور اسی لیے سچے علماء اور سچے طلباء یہ کہہ کر گزر گئے کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو کہ خار راہ کو چوم لے، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو کہ خار راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو میرا شریک سفر نہ ہو، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات پڑھیے کہ علم حاصل کرنے میں کتنی مشقت جھیلی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
آج دنیا کے 6 بر اعظم میں سے کون سا حصہ ہے جہاں ان کا نام نہیں گونج رہا ہے؟ کون سی درسگاہ ہے جہاں ان کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ کون سا ممبر ہے جہاں ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے؟ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، چاہے مقلد ہو، شافعی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، برازیل میں رہنے والا ہو، ہندوستان کی سرزمین پہ جینے والا ہو، چھوٹے مدرسے میں ہو، بڑے مدرسے میں ہو، مکتب میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کہیں ہو، جو صاحب ایمان ہے اس کی زبان پر کبھی نہ کبھی امام بخاری کا نام آ رہا ہے، اور عظمت کی وجہ سے دل ان کے آگے جھک جا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس شان علم کے ساتھ دنیا میں جیے کہ آج ان کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اور سب سے زیادہ پڑھی پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ لیکن غور کیجئے اس مقام تک کیسے پہنچے۔ امام بخاری خود بیان فرماتے ہیں کہ حصول علم کے سفر میں ایسے صحراؤں بیابانوں سے مجھ کو گزرنا پڑا کہ پانی نہیں موجود ہے، حلق سوکھ گیا ہے، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، اور گرمی کی شدت ہے، اور حالت یہ ہو گئی کہ جان پر بن آئی، تو ایسا موقع بھی آیا کہ پیشاب پی کر جان بچانی پڑی، ایسی مشقت بھی جھیلنی پڑی، ایسا وقت بھی آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آپ پڑھیے، حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی کتاب ہے صفحات من صبر العلماء، آپ پڑھیے، جو ہمارے عزیز بچے عربی جانتے ہوں یا کم از کم اس کا اردو ترجمہ ہر طالب علم پڑھے، اس میں واقعات ہیں، اس میں قصے ہیں کہ طلب علم کی راہ میں ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانی دی، کتنی مشقت جھیلی، کس کس طرح کی اذیتوں سے گزارے گئے، لیکن وہ سب انہوں نے جھیلا تاکہ راہ علم پر قدم مضبوطی سے جمے رہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم بھی صاحب علم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی محنت کے راستے پر چلنا ہوگا، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہوگا، ایک شوق پیدا کرنا ہوگا، ایک طلب پیدا کرنی ہوگی، ایک تڑپ پیدا کرنی ہوگی، خوب پڑھنا ہوگا، ہر وقت مطالعہ، ہر وقت محنت، ہر وقت علم کی جستجو، ہر وقت بحث مذاکرہ اور تکرار اور اعادہ، ہر وقت علم کا چرچا، ہر وقت شوق علم کی باتیں، یہ ہمارے اندر ذوق آنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علم ہم حاصل کر رہے ہیں تو اس کو عمل کے سانچے میں ڈالتے جائیں، جو جو سیکھتے جائیں اس کو اپنی زندگی میں لاتے جائیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہی بات ہے کہ صحابہ نے علم حاصل کیا، جتنا قرآن پڑھتے گئے اسی کے لحاظ سے عمل پر قائم ہوتے چلے گئے۔ ادھر قرآن کی آیتیں بڑھ رہی ہیں، ادھر ان کا ایمان بڑھ رہا، اور ایمان کی کیفیت ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو کشف الغطاء مزددت یقینا، کہ اگر سب پردے ہٹا دیے جائیں اور مجھ کو غیب کی چیزیں دکھا دی جائیں تب بھی میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی بن دیکھے ایمان کی وہ کیفیت ہے کہ جو دیکھ کر ایمان کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ صحابی، آپ پڑھیے ان کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہو گئی، پوچھا آپ نے کیف اصبحت، کیا حال ہے، صبح کیسی ہوئی؟ کہنے لگے اصبحت مؤمنا حقا، ایمان کی حالت میں، سچے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت۔ آپ نے فرمایا ان لکل حق حقیقہ فما حقیقت ایمانک، ہر سچائی کا ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے بتاؤ؟ حضرت حارثہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی توفیق سے میں نے اس حالت میں صبح کی گویا کہ میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں جنت والوں کو کہ ایک دوسرے کو کی زیارت کر رہے ہیں،
اور دیکھ رہا ہوں جہنم والوں کو کہ چیخ پکار کر رہے ہیں، ساری چیزیں میری نگاہ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، اور میں دن کو بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں اور رات کو جاگ رہا ہوں۔ یعنی ایمان نے مجھ کو اعمال پر قائم کر دیا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ سب دکھا رہا ہے اور اس درجے کے ایمان تک پہنچا رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، ارشاد فرمایا عرفت الطریق فالزم، تم نے راستہ جان لیا، بس اس پر جم جاؤ۔ یعنی تمہاری حالت نہایت بہتر حالت ہے، اس پر قائم رہو۔ میرے عزیزوں، ایمان کا اضافہ عمل کے ذریعے ہے، اور ایمان میں، ایمانی کیفیت میں بڑھوتری آئے گی اس وقت جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع ہوں گے۔ اس لیے آپ اپنے اندر یہ دو چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک تو علم اور دوسرے عمل۔ علم کا رسوخ اور عمل میں پختگی اور مضبوطی، یہ دونوں چیزوں کی جامعیت ہی ہمارے اکابر و اسلاف کا طر امتیاز ہے، اور یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سند کامیابی اور سند سرخروئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے۔